अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 23 सूरह जुमर आयत नंबर 8 आयत नंबर 8। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. جزاك الله بارك الله وإذا ज़ाल नरम हरूफ में से है। 3 हरूफ जो नरमी से अदा होते हैं सा ज़ाल वा, तो इसको नरम पढ़ेंगे। ज़ाल के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। मस्सल इंसान, सीन सिटी वाले हरूफ में से है। 3 हरूफ जो सिटी के साथ अदा होते हैं ज़ा सीन स्वाद, सीन को सिटी के साथ अदा करेंगे। इंसान, नून साकिन है, बाद में हरूफ इख्फा में से सीन है, तो यहाँ पे इख्फा करेंगे।
سین کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ غور حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر تنوین ہے یعنی دو پیشے ہیں۔ دعا عین اس سے حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ دعا ربہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ ربہ بڑی ہا ہے اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش کو ایک ایک الف برابر لمبا کرتے ہیں۔ منیبن نون کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ با پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ الیہ لام کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ ثم سا نرم حروف میں سے ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر۔ اذا خولہ نعمتا منہ تا کے اوپر نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ منہ نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ عین کے بعد مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس کو تین الف کے مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من قبل قوف پر پڑھا جائے گا، با پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ وجعل للہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اندادا لیضل نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے دال ہے، دال پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا بغیر غنہ کے۔ لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا، بکفرک را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، کاف بھی باریک ہوگا۔ قلیلا قوف پر پڑھا جائے گا۔ انک من اصحاب النار نون مشدد شد والا نون اس پہ غنہ ہوگا، انکا کاف باریک ہے، من اصحاب النار نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، صاد اور بھی پڑھا جائے گا اور سیٹی کے ساتھ بھی ادا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، سیٹی والے حروف۔ ہا ہے حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے جہاں سے عین ادا ہوتی ہے، نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ وَإِذَا اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ پہنچتی ہے انسان کو ضرٌ کوئی تکلیف، دعا ربہ تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً اس حال میں منیباً الیہ اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ پھر جب وہ اسے عطا کرتا ہے نعمتاً نعمت منہ اپنے پاس سے، ناسیہ تو وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل جس کی جانب وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا۔ وجعل للہ اندادا اور بنا لیتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک، لیضل عن سبیلی تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ قل کہہ دیجئے تمتع فائدہ اٹھا لے، بکفری کا اپنی ناشکری کا، قلیلا تھوڑا سا، انک من اصحاب النار یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربہ اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے
دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا اور ناشکری کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو انہیں دیکھنے کے بعد جو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اور بدحالی میں انسان کی طبیعت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دونوں حالتوں میں مومن اور کافر اور عالم اور جاہل جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، الانسان سے مراد کافر اور مشرک ہے، کیونکہ اس کے متعلق آگے آ رہا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، کہ نعمت ملنے پر وہ اللہ کے کئی شریک بنا لیتا ہے۔ جن مشرک انسانوں کا یہاں ذکر ہے وہ کم از کم مصیبت میں تو ایک اللہ کو پکارتے تھے، مگر آج ہمارے زمانے میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں، وہ مصیبت میں بھی اور دکھ میں بھی کئی ایک شریکوں کو جو انہوں نے اللہ کے بنا رکھے ہیں ان کو پکارتے ہیں۔ آپ کو یا علی مدد کا نعرہ سننے میں ملتا ہے، اس طرح کے بے شمار عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، یعنی تکلیف اور مصیبت کے وقت وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس وقت اسے کوئی دوسرا معبود یاد ہی نہیں رہتا، تو وہ سب سے مایوس ہو کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تکلیف اس کو دور کرنے والا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی گنج بخش، کوئی فیض عالم، کوئی غوث آدم نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وہی ایک اللہ ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے یا اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے یا اس کی مشکل کو ٹال سکتا ہے، یا جو وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ منیبن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے غیروں کو پکارتا تھا، مصیبت جب آئی اس پہ، دکھ جب آیا اس پہ، تکلیف آئی، تو اس نے ان سب غیروں کو چھوڑ دیا اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف آ جاتا ہے۔ ثم اذا خوله نعمة منه، نعمت عطا فرمانے سے مراد اس تکلیف کا دور کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نعمت مراد ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل، الیہ میں ضمیر ہو ہے، اس سے مراد ذرن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالی سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، تو پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو اس نے کبھی پکارا ہی نہیں ہے، پھر ایسے ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، یعنی اللہ کی راہ اسلام اور توحید سے وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے مجھے تو شفا اللہ نے نہیں دی، فلاں بابا جی نے دی ہے، فلاں دربار پہ میں گیا، میں نے وہاں پہ جھاڑو لگایا اور مجھے شفا مل گئی، فلاں دربار پہ گیا، میں نے وہاں پہ نیاز دی اور میرا یہ کام ہو گیا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے شفا نہیں دی، فلاں بزرگ کا کرم ہوا تو یہ معاملات ہوئے۔ اس طرح یہ جاہل آدمی جھوٹی کہانیاں گھڑ کے بے بس اور بے اختیار مخلوق کو اللہ کا شریک بنا کر خود تو گمراہ ہے ہی، لوگوں کو بھی اس سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، فرمایا اس مشرک انسان کو کہہ دیں کہ اپنے کفر و شرک کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل ہونے والی جو معمولی لذتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا لے، مگر یہ بالکل تھوڑی مدت کے لیے ہے، بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ انک من اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں پھر تو آگ والوں میں شامل ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔